بلکہ صحیح البخاری کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جب امانت ضائع کر دی جائے پھر قیامت کا انتظار کرو۔ صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جب امانت ضائع کر دی جائے پھر قیامت کا انتظار کرو۔ صحابہ دریافت کرتے ہیں اللہ کے نبی امانت کیا ہے؟ فرمایا جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں، یعنی کہ جب حاکم ایسے نااہل، چور، کرپٹ اور جن کے اوپر کرپشن کے الزامات ہوں، ایسے لوگ جب ان کے ذمے معاملات سپرد کر دیے جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ یعنی تو کہتے ہیں کہ ہمیں آٹا سستا ملے گا، چینی سستی ملے گی، یا ہمارے کاروبار معاملات جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے غزوات کیے۔ ہمارے اسلاف کی اگر ہم تاریخ کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاکستان کے وجود میں آنے کا پیچھے جو مقصد تھا وہ قطعاً یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم دوبارہ غلامی کے اندر داخل ہو جائیں۔ میں ایک مثال دے کے ان کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دو کتوں کی مثال بڑی مشہور و معروف ہے۔ مولانا بیان کر رہے تھے کہ دو کتے ان کے درمیان بڑی دوستی تھی۔ ایک گھریلو کتا جو تھا وہ بڑا موٹا تھا اور کھاتا پیتا تھا، اور ایک جنگلی کتا تھا۔ دونوں آپس میں دوست تھے، اور جنگلی کتا جو بڑا وہ کمزور سا تھا، تو گھریلو کتا جو ہے وہ جنگلی کتے کے پاس جایا کرتا تھا۔ جنگلی کتے نے اس سے یہ دریافت کیا، یار بڑا تو موٹا تازہ پھلا پھولا ہے، کیا کھاتا ہے تو گھریلو کتا کہتا ہے میں انڈے کھاتا ہوں، پراٹھے کھاتا ہوں، دودھ پیتا ہوں، گوشت کھاتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو جنگلی کتا کہتا ہے یہ چیزیں تو میں نے آج سنی پہلی بار ہیں کہ کھانے پینے کی یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو کہتا ہے جنگلی کتا کہتا ہے چلو مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ تو کہتا ہے چلو چلتے ہیں۔ جب جنگلی کتے نے دیکھا کہ اس کے گلے میں اور اس کے گلے میں ایک پٹا پہنا ہوا ہے، تو وہ جنگلی کتا کہتا ہے مجھے بتا یار یہ تیرے گلے میں کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہی تو ہے وہ جس کی وجہ سے مجھے انڈے اور پراٹھے ملتے ہیں، یہی تو جس کی وجہ سے مجھے روزانہ گوشت اور دودھ دیا جاتا ہے۔ یعنی میں ایک گھر کا ملازم ہوں، ایک گھر کا غلام ہوں، اس غلامی کی وجہ سے، اس پٹے کی وجہ سے مجھے دودھ دیا جاتا ہے، انڈے اور پراٹھے دیے جاتے ہیں۔ اس غلامی کی وجہ سے میں ان کی غلامی کرتا ہوں، میں ان کی ملازمت کرتا ہوں، میں ان کی نوکری کرتا ہوں، ان کے کہنے پر بھونکتا ہوں۔ تو جنگلی کتا کہنے لگا انڈے اور پراٹھے مبارک، مجھے میری آزادی مبارک، میں اپنی آزادی میں بھوکا رہنا پسند کروں گا بجائے اس کے کہ میں کسی کے کہنے پر بھونکوں، بجائے اس کے کہ میں کسی کا غلام بن کے اپنے گلے میں پٹا پہن لوں۔ تو اس لیے سمجھنا چاہیے یہ جنگ پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان اب نہیں رہی، یہ جنگ آزادی اور غلامی کے درمیان ہے۔ یہ جنگ آپ یہ دیکھیں کہ بیرونی سازشیں جو ہے، یہ امریکہ اور اسرائیل مل کر جو انہوں نے حکومت کو ختم کیا ہے اور حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وجہ کیا ہے اس کی؟ وہ اس قدر خوف زدہ کیوں ہے؟ آئیے میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک ناڈر اور بہادر لیڈر، لکھتے ہیں کہ اگر عمر بن خطاب 10 سال اور حکومت کر جاتے تو دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نظر نہ آتا۔ یعنی وہ مسلمانوں سے، عمر بن خطاب ایک ناڈر لیڈر سے اس قدر خوف زدہ تھے کہ ان کو یہ خدشہ لاحق تھا کہ اگر عمر بن خطاب جیسا لیڈر 10 سال حکومت کر جاتا ہے تو دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نظر نہیں آئے گا۔ آج اسرائیل، امریکہ اور دیگر کفار سازشیں مل کر یہ کوشش کر رہی ہیں کہ ایک ایسا لیڈر جو مسلمانوں کو لیڈ کر سکتا ہے، جو مسلمانوں کو ان کا مقام یاد دلا سکتا ہے، جو مسلمانوں کو ان کی آزادی کے لیے کھڑا کر سکتا ہے، جو مسلمانوں کو چاہے ظلم دنیا کی کسی بھی زمین پر ہوتا ہے، وہ فلسطین ہے، وہ برما ہے، کشمیر ہے، پاکستان، کسی دنیا کے ایک حصے پر بھی ذرہ برابر بھی مسلمانوں پر ظلم اور تشدد کیا جاتا ہے تو مسلمان یہ ایک قوم بن جائیں گے، یہ مسلمان ایک بن کر، ایک قوم، ایک طاقت بن کر یہ دنیا کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، یہ دنیا کو اپنی پاور کے نیچے کر سکتے ہیں۔ امریکہ اور بیرونی سازشیں یہ بالکل نہیں چاہتی کہ پاکستان اور مسلمان اتنا مضبوط ہو جائیں کہ اپنی آزادی کے ساتھ بغیر کسی ڈر اور خوف کے یہ آزاد ہو کر کسی ملک کے اندر بھی یہ مداخلت کرے۔ ان کو ڈر ہے کہ یہ
خان صاحب جو ہیں یہ بھی اس طرح پاکستان کو مسلمانوں کو لیڈ کر رہے ہیں کہ صرف پاکستان کو وہ لیڈ کرنا نہیں چاہتے بلکہ دنیا کے اندر جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ سب کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ سب کو اکٹھا اور ایک ساتھ لے کر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان ایک غلام قوم نہیں، مسلمان آزاد قوم ہے۔ اگر مسلمان مدد طلب کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ مسلمانوں کی ایک پالیسی ہے جو عمران خان لے کے چلا ہے، اور کسی قطعاً بھی یہ امریکی اور اسرائیل مل کر دنیا کے اندر جتنی بھی غیر اسلامی ممالک ہیں، طاقتیں ہیں، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گی کہ مسلمانوں کا ایک ایسا لیڈر کھڑا ہو جو ان کو ان کی آزادی کے لیے جگاتا ہو، جو ان کو ان کے مقام کے لیے جگاتا ہو۔ مسلمانوں کی آزادی کو بیچ کر آپ کو یہ دنیاوی آپ کے پیٹ کی چند چیزیں فروخت کی جائیں گی۔